السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم پھر سے لوگو ڈیزائن کی پریکٹس کریں گے اور ایک لوگو کریٹ کریں گے۔ آج ہم کوئی اسکیچنگ نہیں کریں گے بلکہ سیدھا ایلسٹریٹر میں جا کر اس کو کریٹ کریں گے۔ تو دیر نہیں کرتے، چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ جی تو ایلسٹریٹر میں ہم آ گئے ہیں۔ اب ہم یہاں پر ایک لوگو کریٹ کریں گے۔ تو یہاں پر میں سب سے پہلے ٹیکسٹ ٹول لے رہا ہوں اور یہاں پر میں کمپنی کا نام ٹائپ کر رہا ہوں، امپیریل۔ تو امپیریل جو ہے ہمارے پاس کمپنی کا نام ہے، اس کے لیے ہم ایک لوگو کریٹ کریں گے۔ یہاں پر یہ جو میں فونٹ یوز کر رہا ہوں اس کا نام ہے ایڈورٹائزنگ اسکرپٹ بولڈ۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ امپیریل جو کمپنی ہے اس کے لیے ہم ایک لوگو کریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بیسیکلی یہ ایک کلودنگ کمپنی ہے اور اس پروجیکٹ پر میں کام کر چکا ہوں آلریڈی، اور آج میں آپ لوگوں کو اس کا کریشن پروسیس دکھا رہا ہوں۔ تو میں اس کو یہاں سے روٹیٹ کر رہا ہوں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ایک اس کے بیچ میں سے ایک لائن یہاں پر ڈرا کریں گے۔ تو کریٹیویٹی تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے یہاں پر۔ تو میں کیا کروں گا، یہاں سے برش ٹول لے رہا ہوں اور یہاں پر میں ایک لائن ڈرا کر لیتا ہوں۔ تھوڑا سا اس کو میں ترچھا کر رہا ہوں یہاں پہ، یہ صحیح ہے۔ اب اس کا جو اسٹروک سائز ہے اس کو میں یہاں پر 4 پوائنٹس پر رکھ رہا ہوں۔ اب ہم ان کو جو ہے یہاں سے سلیکٹ کریں گے، بلکہ اس لائن کو سلیکٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ٹیکسٹ جو ہے وہ یہاں پر ریڈی ہیں۔ تھوڑا سا اس طرح کرنا ہے کہ یہاں پر مجھے اس کو اس کے بیچ میں سے دکھانا ہے کہ یہ یہاں سے بیچ میں سے گزر رہا ہے۔ تو میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے شیپ بلڈر ٹول کے ذریعے سے اس پارٹ کو میں یہاں پر ملا لیتا ہوں اور اس کو اس سے الگ کر کے رکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پر چونکہ مجھے اس طرح دکھانا ہے کہ یہ اس کے بیچ میں سے گزر رہا ہے، تو یہاں پر میں ایک شیڈو ایفیکٹ یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں۔ اس کے لیے میں اس کو ان گروپ کر رہا ہوں اور یہاں سے اس پارٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر ہم ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کے ذریعے سے یہ جو اینکر پوائنٹس ہے ان کو سلیکٹ کریں گے اور تھوڑا سا اس سائڈ پر ڈریگ کریں گے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، تو اب یہاں پر لگ رہا ہے کہ یہ اس کے بیچ میں سے گزر رہا ہے اور یہاں پر اس کی شیڈو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو ٹیکسٹ ہمارے پاس ریڈی ہے۔ اب مجھے اس کا آؤٹ لائن ایڈ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اسٹروک کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر ہم آبجیکٹ میں جا کر یہاں سے آف سیٹ پاتھ جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ تقریباً 20 پکسلز کا آف سیٹ پاتھ میں یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں اور اس کا کلر جو ہے میں بلیک رکھ رہا ہوں اور اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہیں اس کو میں پھر وائٹ کروں گا۔ تو اس کے لیے میں ان سب کو ان گروپ کر رہا ہوں یہاں سے، اور اس کے اوپر جو ٹیکسٹ ہیں ان کو میں الگ سے گروپ کر رہا ہوں۔ تو میں ان سب کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہاں سے اس کو گروپ کر لیتا ہوں اور اس کا کلر جو ہے میں یہاں سے وائٹ رکھ رہا ہوں۔ یہ جو لائن ہے اس کو بھی میں یہاں سے گروپ کر رہا ہوں اور اس کا بھی کلر یہاں پر وائٹ رکھ لیتا ہوں۔ اب یہ اس کے اوپر نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہیں اس کو بالکل میں برنگ ٹو فرنٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ صحیح لگ رہا ہے، اور اس کے نیچے جو آف سیٹ پاتھ ہم نے کریٹ کیا تھا، یہ جو بیک گراؤنڈ یہاں پہ ہیں اس کو میں الگ سے گروپ کر رہا ہوں۔ تو میں ان ساروں کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور ان کو میں ڈی سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے۔ اب میں ان کو یہاں سے گروپ کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس ٹیکسٹ جو ہیں وہ یہاں پر ریڈی ہیں۔ ان ساروں کو میں یہاں سے گروپ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے ایلپس ٹول لیں گے اور یہاں پر ایک سرکل ڈرا کریں گے۔ اس کو میں سینڈ ٹو بیک کر دیتا ہوں۔ اب مجھے اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف رکھنا ہے، تو میں اب اس کی الائنمنٹ یہاں سے سیٹ کر دیتا ہوں۔ اب اس کے اندر ہم مزید کچھ ٹیکسٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں کچھ مزید کریٹیویٹی ایڈ کریں گے۔ تو اس کے لیے میں اس طرح کر رہا ہوں کہ اس کی میں ایک کاپی لے رہا ہوں، یہاں سے Ctrl+C اور Ctrl+F کے ذریعے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اس کو میں یہاں سے چھوٹا کر رہا ہوں یہاں پر، اور اس کا کلر میں وائٹ کر دیتا ہوں۔ تو اب ہمارے پاس یہاں پر وائٹ شیپ جو ہیں ایڈ ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس کی مزید 1-2 کاپیز بنائیں گے اور ان کو ہم اسٹروک میں کنورٹ کریں گے۔ تو اس کو میں یہاں سے کاپی کر رہا ہوں اور Ctrl+F کے ذریعے سے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں
اور یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں۔ اس کا جو فل ہے اس کو میں اسٹروک میں کنورٹ کر رہا ہوں، اور یہاں سے اسٹروک کا سائز میں تقریباً 5 پوائنٹ کر لیتا ہوں یہاں سے۔ اس کی ایک اور کاپی یہاں سے ہم لیں گے تو کنٹرول+C اور کنٹرول+F سے اس کی کاپی بن جائے گی۔ اس کو پھر ہم یہاں پر بڑا کر دیں گے۔ تو اب ہمارے پاس تھوڑی سی اس میں کریٹیویٹی آ گئی ہے۔ اب میں اس کی ایک اور کاپی لے رہا ہوں یہاں سے، اور یہاں پر میں ٹیکسٹ ایڈ کر رہا ہوں ابھی۔ تو میں اس کو بڑا کر رہا ہوں یہاں پر۔ اس کے بعد ہم یہاں پر ٹائپ ٹول میں جائیں گے اور یہاں سے ٹائپ انپات ٹول کو سلیکٹ کریں گے، اور اس کے اوپر ہم ٹیکسٹ ایڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں کمپنی کا نام پھر سے لکھ رہا ہوں امپیریل۔ بیسیکلی مجھے اس کے اراؤنڈ جو ہے کچھ ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے، تو یہاں سے میں اس کا کلر جو ہے وائٹ کر لیتا ہوں تاکہ جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے وہ ویزیبل ہو۔ اور اس کا فونٹ جو ہے میں یہاں سے چینج کر رہا ہوں، اس کو میں رکھ رہا ہوں فرینکلن گوتھک۔ یہ اس کے اوپر آ رہا ہے، تو میں یہاں پر ٹائپ میں جا کر اس کو یہاں سے الائن ٹو سینٹر کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے سینٹر میں آ جائے۔ اب یہاں پر صحیح ہے، تو میں اس کا سائز یہاں سے تھوڑا بڑا کر رہا ہوں، اور یہاں سے جو ٹریکنگ ہے اس کو میں تقریباً 200 کر لیتا ہوں۔ یہاں سے تھوڑا سا ہم اس کا سائز مزید بڑا کر لیتے ہیں، امپیریل کلودنگ۔ اور میں یہاں سے اس طرح کر لیتا ہوں کہ اس کا یہ جو ہینڈل ہے اس کو میں گھما کر یہاں پر رکھ لیتا ہوں تاکہ ہم پھر اس کو ایزیلی یہاں پر روٹیٹ کر سکیں یا ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکیں۔ تھوڑا سا اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں۔ تو اب ہمارے پاس امپیریل یہاں پر آ چکا ہے۔ امپیریل سپیلنگ ہم نے غلط لکھی ہے، امپیریل، اور نیچے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کلودنگ۔ تو میں اس کی ایک کاپی لے رہا ہوں یہاں سے کنٹرول+C کنٹرول+F، اور اس کو میں روٹیٹ کر کے نیچے لا رہا ہوں۔ اب یہاں پر جب ہمارا ماؤس کا جو پوائنٹر ہے وہ نیچے ہو تو ٹیکسٹ الٹا نظر آئے گا، لیکن اگر میں اس کو اس لائن کے اوپر کر لیتا ہوں تو ٹیکسٹ اس کے ساتھ جو ہے روٹیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مجھے ٹائپ کرنا ہے کلودنگ، امپیریل کلودنگ۔ اب ویسے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہو یہ بالکل یہاں پر ہمارے پاس سیدھا ہو، لیکن بعض اوقات ہم جو ہیں اس کو اس طرح نہیں رکھ سکتے۔ ہماری ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس ٹیکسٹ کو جو ہے یہاں پر سیدھا رکھیں، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سیدھا رکھتے ہیں تو یہاں پر کافی سپیس جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا یہاں سے سائڈ پہ رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ مطلب سیدھا ہی اس کو سیٹ کریں، بلکہ آپ یہاں پر اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ ایکول ہو یہاں پر۔ تو ہمارے پاس امپیریل کلودنگ کا لوگو جو ہے وہ یہاں پر تقریباً ریڈی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے چھوٹا کر رہا ہوں، اور یہ جو لائنز ہم نے ایڈ کیے تھے ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کا کریٹیویٹی اگر ہمیں مزید ایڈ کرنی ہے تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہاں سے اسٹروک کے آپشن میں جا کر ہم اس کو ڈیشڈ لائن میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ مزید یہاں پر کریٹیو نظر آئے گا۔ تو ہمارے پاس جو لوگو ہیں وہ تقریباً ریڈی ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہیں اس کو ہم آؤٹ لائن موڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں سے تو ہم کریٹ آؤٹ لائنز کر لیتے ہیں، اور اس کو میں یہاں سے الگ سے گروپ کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس جو لوگو ہیں وہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے۔ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور لائن ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کلائنٹ کو بنا کر دی تھی تو میں اس کو بالکل اسی طرح رکھ رہا ہوں۔ تو یہاں سے اب میں اس کو گروپ کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس جو لوگو ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے۔ آپ یہاں پر مزید کریٹیویٹی ایڈ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو لوگو کا سٹائل ہے اس کو میں ایز اے سیکنڈری آپشن یوز کرتا ہوں۔ جب بھی میں کلائنٹ کے لیے لوگو ڈیزائن کرتا ہوں
تو آبویسلی کلائنٹ جو ہیں وہ آپ سے 2 یا 3 کانسیپٹس مانگتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کلائنٹ کے لیے میں اس اسٹائل کا لوگو وہ ایک ضرور کریٹ کر سکوں، تو یہ میرے سیکنڈری آپشنز میں آتا ہے۔ اور بعض اوقات کلائنٹ کو پسند آ جاتی ہیں تو پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اسی اسٹائل میں جو ہے مختلف کمپنیز کے لیے لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ بس یہ جو لائنز ہم ایڈ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اپنی کریٹیوٹی شو کرنے کے لیے بہت سارا سپیس یہاں پر موجود ہیں، تو ہم یہاں پر مزید چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہم کلائنٹ کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم مختلف کمپنیز کے لیے جب لوگو کریٹ کرتے ہیں اسٹائل میں، تو ہم اپنی کریٹیوٹی کو مزید یہاں پر شو کر سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس یہی تک تھی، امید ہے آپ لوگوں کو یہ جو لوگو ڈیزائن ہم نے کریٹ کیا ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ آج کی کلاس کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ والا سٹائل لوگو کا یہ دکھا سکوں۔ آپ اس سٹائل میں جو ہے مختلف کمپنیز کو لوگو بنا کر دے سکتے ہیں۔ آبویسلی ہمارے پاس جب کمپنی کا نام چینج ہوتا ہے، وہ جو ٹیکسٹ ہم ایڈ کرتے ہیں وہ چینج ہوتا ہے، تو پھر اس لوگو کا جو لک ہے وہ تھوڑا الگ نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو لائنز وغیرہ ایڈ کرتے ہیں کریٹیوٹی کے لیے، تو وہ ہم الگ رکھ سکتے ہیں، جس سے ہمارا ڈیزائن مزید کریٹیو نظر آتا ہے اور وہ کاپی نہیں لگتی کسی اور ڈیزائن کی۔ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اسی ایک سٹائل میں جو ہیں کئی کمپنیوں کو لوگو بنا کر دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی۔ آگے کی کلاسز میں ہم مزید کچھ لوگو ڈیزائن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔